حسن صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیں جشن آزادی کی تیاریاں کیسی ہو رہی ہیں؟ جلدی کس بات کی ہے بھائی؟ پہلے دیکھو کرنے والے کام کر لو. میں حقیقت پسند آدمی ہوں، میں ڈریم سیلر نہیں ہوں. پہلے خوفناک قرضوں، بے روزگاری، بھوک، ننگ، غربت، جہالت، کرپشن، اقربا پروری، کمیشن خوری، کیک بیک، جاگیرداری، قبضہ گروپوں، مس لیڈ کرنے والے لیڈروں، مخصوص خاندانوں. پہلے ان لوگوں سے اندھا دھند بڑھتی آبادی، کین یو امیجن، جرائم کی الغار، ان چیزوں سے آزادیاں حاصل کر لو. آزادی صرف گورے کی نہیں ہوتی، آپ اپنوں کے بھی غلام ہو سکتے ہیں. تو پھر جشن آزادی بھی منا لیں گے. فی الحال تو جیسی آزادی ہے ویسا ہی یوم آزادی ہے. اب خبروں کی طرف چلتے ہیں. اخباری رپورٹ کے مطابق ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی منشیات کے 3 مقدمات میں بری، جبکہ دوسری طرف کراچی کے نوجوان بزنس مین انٹرپرینیور میر رضا علی کیس کی گتھی 17 دن گزرنے کے باوجود بھی حل نہ ہو سکی. جس طرح یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ایان علی بچ کے بیرون ملک جب چلی گئی تو سسٹم پنکی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. یہ ساری ایمان علیاں اور یہ اس طرح کی ساری، مظہر عباس ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میر مرتضی بھٹو کا جملہ ان کا ہے، میر مرتضی بھٹو کا کیس ہو یا میر رضا، نا انصافی ہی انصاف ہے یہاں. یہ میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، میں نے ٹی وی پہ سنا ہے. اچھا، ہیومن سوسائٹی ہوتی کیا ہے بنیادی طور پہ؟ عام آدمی. ورنہ تو ایمیزون کے جنگل بھی کئی ملکوں سے بڑے ہیں. دیکھو، جہاں اناج نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، علم نہیں ہے، امن امان نہیں ہے، وہاں مطلب پھر عام آدمی یعنی عوام کے علاوہ ہر قسم کے ڈیلروں، آپ نے ڈرگ ڈیلر کی بات کی ہے، یا ٹھگ ڈیلر ہوں یا عام ڈیلر ہوں، ہر قسم کے ڈیلروں کی بریت یقینی ہے. جو باقی حادثے ہوئے ان کی نوعیت بالکل مختلف ہے. آپ نے میر مرتضی بھٹو اور میر رضا، یہ وہ جو حوالہ مظہر عباس نے دیا ہے، اس میں تو بہت لمبی فہرست ہے ان کی. اور اناج سوسائٹی سب کو سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا. نوابزادہ لیاقت علی خان کے قتل سے لے کے میر مرتضی، یہ سب کا پتا ہے. اسی لیے یہاں کسی شاعر نے، میرے ٹین ایج کی بات ہے، ایک فلم تھی خاموش رہو، بہت بلاک بسٹر اپنے زمانے کی. اس کا ایک گیت بڑا خوبصورت تھا، جاگنے والو جاگو مگر خاموش رہو. میڈیا رپورٹس کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ صرف پنجاب ہی نہیں، سندھ اور دیگر صوبوں کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہوں. او بھائی، پہلے ایتھے کر لو. یہ خدمت نہیں ہے، راجواڑوں میں توسیع اور وسعت درکار ہے. پہلے پنجاب کے ساتھ تو جو کرنا ہے کر لو، پھر ادھر ادھر بھی دیکھ لینا. اچھا، خالد مسعود خان ہمارے ایک دوست ہیں، بہت عمدہ مزاحیہ شاعر اور کالم نگار ہیں. ان کا کل کا کالم تھا، جہاز کیوں یاد آتا ہے. لکھتے ہیں، حکومت کو اربوں روپے میں خریدے گئے لگژری جہاز کی یاد اس لیے آتی ہے کہ لاہور کی میٹرو بس والوں نے حکومت کو نوٹس دیا تھا کہ ہمارے پاس اب پیٹرول ڈلوانے کے پیسے نہیں ہیں، سو چند دنوں میں میٹرو سروس بند ہو جائے گی. ملتان ویسٹ کمپنی والوں کا ماتم علیحدہ ہے. صفائی کا عملہ گھروں سے کوڑا اس لیے نہیں اٹھا رہا کہ پچھلے 2-3 ماہ سے ان کو تنخواہ نہیں ملی. ان کی گاڑیوں میں ڈلوانے کے لیے پیٹرول چاہیے اور پیٹرول کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں. اچھا، جنوبی پنجاب کا واحد جو ہے وہ ٹریجری کیئر نشتر ہاسپٹل، اس کے باہر والی سڑک جو ہے کھدی ہوئی ہے، کام بند ہے. زندگی اور موت کی کشمکش جاری ہے اور راستہ نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں لوگ چلے جاتے ہیں. سو بہتر یہی ہے کہ جتنا جو لبے ہے وہ تے گزارا کرو، وہ جو کر سکتے وہ کرو. بہتری اگر کوئی صورت ہو سکتی ہے، باقی صورتوں کی خدمت کہاں ہوتی ہے. دیکھو بات سنو، یہ ایک ایٹیچیوڈ کی بات ہے نا. حکمران خاندان، اور خدا کی قسم ہوش اڑ جاتے ہیں. وہ چند افراد پہ مشتمل ایک گھرانے کی ذمہ داری جس آدمی پہ ہوتی ہے،
اس کے وقت سے پہلے بال سفید ہو جاتے ہیں. یہ حکمران خاندان تے ندیاں ٹائیاں تے سوٹ ہی نہیں کھلوندے. لیکن بہرحال یہ پبلک کنزمپشن کے لیے ہے. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محمد علی دورانی نے کہا کہ سب سے پہلے ہزارہ اور بھاولپور صوبہ بنایا جائے. یار پہلے اور بعد کا کیا ہے؟ کٹھے بناؤ، گل مکاؤ، چھیڑ چھاڑ بند کرو، اگر کرنا ہے تو کرو. دیکھو جب ابتدائی سٹیج پہ جب فیزز میں علاج ہوتا ہے، ایمنی چیرا پھاڑی شروع کر دے دی، ٹھیک ہے، ساری شریانیں بند ہونے کے قریب ہوں تو پھر بائی پاس، اوپن ہارٹ سرجری ہے، وہ سارا یہ مرحلہ وار ہوتا ہے. تو وہ آبادیوں پہ کنٹرول کا سوچو، جرائم، اور جرائم بھی ایسے جن کا ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور یقین نہیں آتا آدمی کو کہ یہ کام تو جانور بھی نہیں کرتے. تو نئے صوبے بنانے ہیں تو بناؤ، پہلے اور بعد کیا ہے، خیر کا کام ہے، شروع کرو. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل نے پارٹی فنڈز کی خود برد کے الزامات کے جواب میں کہا کہ سیاست میں عبادت کے لیے آیا ہوں، پیسے بنانے نہیں. جبکہ دوسری طرف اخباری رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے اکبر ایس بابر کے نام جیل سے پیغام بھیجا کہ ابتدائی دور کے ساتھیوں اور ناراض رہنماؤں کو متحد کریں، جبکہ خبر کے مطابق اکبر ایس بابر نے اس پر عمل شروع کر دی ہے. اچھا دیکھو بات سنو، اس میں انٹرسٹنگ بات ہے. پہلے تو یہ ہے نا کہ پیسے بنانے نہیں آئے. اس ملک میں اصل عبادت ہے ہی پیسے بنانا، اسی کی آڑ میں سیاست میں بھی آتے ہیں، ورنہ ملک کا یہ حال ہوتا. ثبوت ہے ایک. اچھا یہ جہاں تک تعلق ہے اکبر ایس بابر والی خبر کا، مجھے نہیں پتا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارا قومی کیریکٹر نہیں ہے. اگر درست ہے تو اگر عمران نے ایسی کو بات کی ہے تو وہ بڑا خوبصورت جیسچر ہے، کیونکہ یہ آدمی ایک برا بھلا کہتا رہا ہے، اس کے گریونسز ہوں گے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں یار، گھروں میں نہیں ہو جاتا، میاں بیوی کے درمیان چخ چخ ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کے درمیان آرگومنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس کو پوری زندگی کے لیے لٹکا دینا اور جواب میں اکبر، میں اگین آئی ڈونٹ نو، خبر ہے کہ افواہ ہے یا کسی نے چھوڑی ہے، اس کا جو رسپانس ہے اکبر بابر کا، خبر کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، تو وہ بھی بڑا پازیٹیو ہے. یہ خوبصورت رویہ ہے. عمران نے اگر پیغام بھیجا ہے بہت اچھی بات ہے، اس نے اگر پازیٹیو طریقے سے ری ایکٹ کیا ہے بہت اچھی بات ہے. دیکھو بات سنو، ہم سودے ہی بیچتے ہیں. نبی پاک کا کہ بنیادی جو احکامات ہیں، لمبی چوڑی کہانیاں مت کرو. قرآن پاک کو ترجمہ اردو انگریزی کے ساتھ پڑھ لو، سیرت النبی 5 7 10 20 گوروں کی کتابیں بھی 7 2 4 وہ پڑھ لو، اور اس کے بعد بند کر لو آنکھیں اور کان اپنے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. ایک دوسرے کو جسے کہتے ہیں تھوڑا وہ دینا ہے، ایک لائسنس یا وہ وٹ ایور مارجن دینا، اکوموڈیٹ کرنا، یا زیادتی بھی ہو اگر اس کو بھلا دینا، یہ خوبصورت بات ہے.